اشکال تھی، مورتیاں تھی، بت تھے، وہاں میں نے شہباز قلندر کے روزے کی تصویر بھی دیکھی، روزہ رسول کی تصویر بھی دیکھی، تو میں حیران ہوا اور میں نے کہا روزہ رسول تو مسلمان لگاتے ہیں، قلندر کو تو مسلمان مانتے ہیں، مولا علی کے روزے کی تصویر تو اہل ایمان لگاتے ہیں، تم تو ہندو ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مارکیٹ سے باہر نکلے، لوگوں کا ہجوم تھا، درمیان میں تھا، یا وہ ہندو تھا، لوگ سینکڑوں سن رہے تھے۔ اس نے کہا قبلہ ناراض نہ ہونا، میری بات پلے باندھ لینا، یہ سنی شیعہ دیوبندی ہندو سکھ مسلم یہ سارے دین اس وقت ختم ہو گئے تھے جب آپ کے دادے حسین نے کربلا سے لڑا۔ میں حیران ہو گیا، لوگ حیران تھے اور سب میری طرف اور ہندو دیوان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا میرا عقیدہ یہ ہے جب 10 محرم 61 ہجری کو سادات کے دادا پاک حسین نے 72 قربان کر کے توحید و رسالت کو بچایا تھا، اس کے بعد صرف 2 دین رہ گئے، ایک دین کا نام حسینیت ہے اور دوسرے دین کا نام یزیدیت ہے۔ یا آپ کو حسینی بننا پڑے گا یا یزیدی بننا پڑے گا۔ یہ میں نے موضوع سے ہٹ کے بات کی۔ اب میں سنی شیعہ دونوں احباب سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سنی بھائی بھی موجود ہیں، شیعہ حضرات بھی موجود ہیں۔ آپ نے سنی محفلوں میں دیکھا ہوگا ہر وقت خواجہ فرید کا تذکرہ، بسم اللہ، ہر وقت داتا صاحب کا تذکرہ، بسم اللہ، ہر وقت سخی سرور کا ذکر، بسم اللہ، ہر وقت شیخ عبدالقادر جیلانی کا تذکرہ، بسم اللہ۔ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم منکر تھوڑی ہیں، ہمارا تو ہاں کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ، اگر وہ رسول کی غلام تھی، نبی پاک کی خدمت کی، تو میں کائنات ان کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں، لیکن یہ کبھی نہیں مانوں گا کہ نبی معصوم تھا۔ معصوم کبھی غیر معصوم کا دودھ پیتا ہے، معصوم کا دودھ پیتا ہے۔ ان کے ہاتھ سے حلیمہ سعدیہ کی جوتوں پہ قربان، خواجہ فرید کے جوتوں پہ قربان، لیکن مولوی تجھے صاف چوک جاتا ہے تو حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ کرتا ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ کی بات۔ اور کر رہے میری طرف تو وہ خواجہ غلام فرید کا تذکرہ کرتا ہے، تو سلطان باہو کا ذکر کرتا ہے۔ اچھا مجھے قسم سے بتائے 1400 سال ہو گئے، آج تک مولوی نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بابا حضرت عبداللہ کا تذکرہ کیا؟ قسم سے بتاؤ، کوئی ایک محفل دکھاؤ جہاں مولا پاک نبی محمد مصطفیٰ کی پاک اماں کا تذکرہ کیا ہو، پاک دادا عبد المطلب کا تذکرہ کیا ہو، پاک دادا جناب ہاشم کا واقعہ بیان کیا ہو، پاک نبی کے دادا جناب عبد مناف کا تذکرہ کیا ہو۔ نوکروں کا تذکرہ کرتے ہو، وہ واقعات تمہیں آتے ہیں، نبی کی چھت کے واقعات تمہیں نہیں آتے۔ ناراض تو نہیں ہو میری بات؟ نوکروں کا تذکرہ کرو، مصطفیٰ کے غلاموں کی شان بیان کرو، کبھی مر کے نبی کے بابا کا واقعہ بھی بیان کرو۔ اور یہ لمبا موضوع ہے، کبھی جب موقع ملا میں عرض کروں گا۔ اب میرا شکوہ ہے شیعوں سے، شیعہ بھائی ناراض نہ ہوں، پہلے معذرت کر لیتا ہوں کہ وہ جلالی بابے ہیں سارے، جیسے کسی ملنگ نے کہا تھا جنہیں اپنے آپ کو نہیں چھوڑے دیتے، وہ چھوڑے سے اپنے آپ کو چھوڑیا چاہتے مار لیتے، ازاداری کرے دیتے کو معاف کرے سے، تو جلالی بابو شیعوں سے شکوہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں مولا علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ 18۔ مولا امام حسن، مولا امام حسین، مولا غازی عباس رمضان علیہ السلام، یا پھر محمد بن حنفیہ، ان کے علاوہ کبھی شیعہ ذاکر نے مولا علی کے 18 بیٹوں کے نام لیے؟ ناراض نہیں ہونا۔
مجالس کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ ختم شریف کا ٹائم ہو گیا. اچھا کربلا کی جنگ میں کتنے شہداء ہیں؟ 72. 1400 سال ہو گئے ہمارے مولویوں ذاکروں کو مسائل پڑھتے ہوئے. 72 شہداء کے نام کسی کو یاد ہے؟ چلو ان کو چھوڑ دو. 72 شہداء میں اصحاب تھے, غلام تھے. کربلا کی جنگ میں مولا امام حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ 9 بیٹے مولا علی پاک کے شہید ہوئے ہیں اور 6 سگے بھائی جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کے شہید ہوئے ہیں. کسی شیعہ ذاکر مولوی نے بتائے؟ بسم اللہ. آپ تھوڑی دیر سے آئے, میں اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے اپنا شکوہ بیان کر رہا تھا کہ جب دیکھو سنیوں کو اصحاب کا ذکر جی بسم اللہ, اولیاء کا ذکر جی بسم اللہ, غلاموں کا ذکر جی بسم اللہ, دائیوں کا ذکر جی بسم اللہ. مولوی کبھی وہ کتاب بھی پڑھ لے جہاں محمد اور رسول اللہ کے بابا عبداللہ کا ذکر ہے؟ کبھی نہیں بتائے. کبھی جناب ہاشم کا واقعہ بیان نہیں کرے گا. یہ سارے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں, ہم اکٹھے پلے بڑھے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک جیسی عمریں ہیں. کوئی بھائی اٹھ کے دعویٰ کر کے بتا دے فلاں مولوی آیا تھا, اس نے جناب رسول خدا کے دادا جناب عبد مناف کی ہسٹری بتائی تھی, نہیں, نام تک یاد نہیں. اسی طرح کربلا کی جنگ میں مولا حسین پاک کے 9 بھائی شہید ہوئے. جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کے 6 سگے بھائی شہید ہوئے. کسی مولوی ذاکر نے آج تک نام بتائے؟ جناب اس سے بڑھ کر آ جائیں, جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں. کتنے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کے چچا ہیں, مولا علی کے بابا ہیں. ٹھیک ہے, جناب عبداللہ رسول خدا کے بابا اور جناب عمران ابو طالب مولا علی کے بابا سگے بھائی ہیں. ان کے بابے کا نام عبد المطلب ہے, ان کے بابے کا نام جناب ہاشم ہے, ان کے بابے کا نام عبد مناف ہے. ایک ہی خون, ایک ہی نسل ہے, ایک ہی جد ہے. مولا علی کے بابے جناب عمران ابو طالب علیہ السلام, ابو طالب علیہ السلام کے 4 فرزند ہیں. بڑے کا نام جناب طالب, پھر جناب عقیل, پھر جناب جعفر طیار اور آخر میں مولا علی. تو کبھی آپ نے شیعہ ذاکر کی زبان سے جناب جعفر طیار, جناب عقیل اور جناب طالب کی شان سنی ہے؟ کبھی بیان کیا ہے؟ کبھی موضوع چھیڑا ہے؟ ٹھیک ہے, جس امام کی مجلس ہو, کل 3 رجب تھی, امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا. شہادت کسی امام کی ہو, اس امام کا تذکرہ نہیں کریں گے بلکہ فضائل مولا علی کے اور مسائل کربلا اور شام کا بیان کرو. لیکن جو امام, جس امام کی مخصوص مجلس ہے, اس کا نام کرو. جس طرح میں نے سنیوں سے کہا ہے کہ اپنے علماء سے کہیں ہمیں اولیاء کے تذکرے سنائیں, اصحاب کے واقعات سنائیں, لیکن نبی کے خاندان کے واقعات سنائیں. اس طرح آپ بھی علماء شیعہ اور ذاکرین سے مطالبہ رکھیں کہ ہمیں پاک ہستیوں کے تذکرہ سنائیں, لیکن مولا امام حسین پاک کے 72 اصحاب کے نام بھی بتائیں. مولا علی کے 18 بیٹے ہیں. کتنے؟ 18 بیٹے ہیں. مجھ سمیت کسی کو بھی یا علی ہماری والے مجھ سمیت کسی کو بھی مولا علی کے 18 بیٹوں کے نام یاد نہیں. مجھ سمیت شاید آپ ناراض ہو جائیں. مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں کتاب نکالوں گا, یہ موبائل نکالوں گا, اس میں سے آپ کو نام بتاؤں گا. 1400 سال ہو گئے ہم دنیا کو مولا علی کے 18 بیٹوں کے نام تک یاد نہیں کرا سکے. 1400 سال ہو گئے, ہماری نسلیں لگ گئی, اربوں خربوں خرچ ہو گئے, لیکن 72 شہداء کربلا کے نام تک یاد نہیں کرا سکے. تو پھر کیا فائدہ ہوا ان مجالس کا؟ یعنی کلاس لگانے کا, سکول لگانے کا مقصد ہی کیا ہوا جب بچے کو کتاب ہی نہیں پڑھا سکے؟ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے کی, حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں میری طرف سے یہ بات سن لو, آخر دنیا میں جس مسلک اور مکتب اور مذہب سے تمہارا تعلق ہے,
مجھے تمام مذاہب والے بھائی قابل احترام ہے سنی شیعہ دیوبندی، لیکن یاد رکھو اگلے جہان یا قرآن یاد کام آئے گا یا نبی اور نبی کی اہل بیت کام آئے گا۔ یہ پلے باندھنے کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے دھاندلی ہے، اگر کام آئے گی نبی کی محبت کام آئے گی یا اہل بیت کی مودت کام آئے گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔